बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 17 अक्टूबर दिन है जुमे का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सोहेल अफरीदी का इनकार और हुकूमत की चीखें। अख्तियार वली ने वीडियो पैगाम में ताबड़तोड़ हमले किए सोहेल अफरीदी पर और क्या अचीव करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और जो कहते थे कि पूछ कर बताएंगे, सोहेल अफरीदी ने उन्हें उन्हीं की ज़ुबान में कहा कि मैं भी पूछ कर बताऊंगा। क्या पूछ कर बताएंगे और क्या पूछना ज़रूरी है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, सोहेल अफरीदी के गिर्द एक जाल बुना जा रहा है। जिन लोगों ने पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का ऐलान कर दिया और वफाक को समरी जो है वरसाल कर दी गई, क्या गवर्नर राज की तरफ हालात जा रहे हैं और क्यों बार बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर और पाकिस्तान के झंडे को बुनियाद बनाकर सोहेल अफरीदी पर तनकीद की जाती है, हकाइक क्या हैं, इसका भी जायजा रखेंगे आपके सामने। और फिर इसके साथ साथ सोहेल अफरीदी साहब ने एक खत लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ कुछ आलमी खबरें हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोहेल अफरीदी साहब ने कल शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि हम वफाक के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आपका साथ हमें रहेगा। एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अफगानिस्तान से बात करने के लिए भी हम तैयार हैं, जरगा यहाँ पर करवाया जाए, कबायली लोग जो हैं उन्हें ऑन बोर्ड लिया जाए, ये तमाम बातें हुई। और आखिर में सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि मेरी आप इमरान खान से बात करवाएं ताकि मैं हदायत ले सकूं और फिर इसके बाद एक लाएमल तय किया जा सके। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं आपको पूछ कर बताऊंगा। तो उसके बाद उन्हें फ़ोन नहीं आया। यही अल्फाज थे सोहेल अफरीदी साहब के। व्यूअर्स, इसका जवाब सोहेल अफरीदी साहब ने पाकिस्तान की हुकूमत को और उनको लाने वालों को दे दिया है। और जवाब क्या था कि अगर आप पूछ कर बताएंगे तो मैं भी अपने लीडर से ही पूछ कर बताऊंगा कि मैंने आगे करना क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो जी काबीना का मामला और गवर्नेंस और फिर काबीना में किस किस को शामिल करना है, ये मामला उस वक्त तक तय नहीं होगा जब तक इमरान खान की सोहेल अफरीदी से मुलाकात नहीं करवाई जाती। ये जो तोशाखाना 2 केस के अंदर इन्होंने लंबी तारीख दी है, इस दौरान ये सोहेल अफरीदी को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, जिसका सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। अख्तियार वली साहब ने एक वीडियो जारी की जिसमें वो कबाबों का जिक्र करते हैं, वो जो चप्पल है 804 कैदी नंबर, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को माइनस कर दिया गया। हालांकि ये इतने इखलाकी तौर पर करप्ट लोग हैं कि जिस कमरे में जिस दीवार को दिखाया गया उस पर यकीनन इमरान खान की तस्वीर थी, मगर जो बैक वॉल है उस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर मौजूद है। आपके मुल्क का वज़ीर दिफा हो, आपके मुल्क के ये किराए के तर्जुमान हो, ये सारे के सारे जानकर झूठ बोल रहे हैं कि वहां पर ना पाकिस्तान का झंडा था और ना ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर मौजूद थी। क्या इन लोगों पर पी का कानून नहीं लगेगा कि किस तरह से झूठ बोल रहे हैं? मैं सोहेल अफरीदी साहब और बाकी तमाम लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि आप अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं और उन्हें दिखाएं कि जिन वीडियोज़ के अंदर झूठ बोला जा रहा है, कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी मौजूद है, पाकिस्तान का झंडा भी मौजूद है। सवाल उन लोगों से होना चाहिए कि जहां पर एक इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, कायद-ए-आज़म की तस्वीर को माइनस कर दिया गया, पाकिस्तान के झंडे की जगह मरियम के झंडे को आप एक कॉलेज के छत पर लहराते हैं, इन लोगों पर मुकदमात होने चाहिए या उन लोगों पर जो आज नजरिया पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फ़लस्तीन का जो उनका मौक़िफ़ था उस पर कायम है। दोस्तों, इस वतन में हर उस शख्स पर गद्दारी के पर्चे कटवा दिए गए जिसने आम आदमी की बात की। ये सिर्फ सोहेल अफरीदी का मामला नहीं है। 78 बरसों में हमें एक ही स्क्रिप्ट मिला है, किरदार बदल जाते हैं मगर स्क्रिप्ट आज भी वही चल रहा है। वही ड्रामा पाकिस्तान की आवाम को जमहूरियत के नाम पर दिखाया जा रहा है। और फातिमा जिन्ना, उनके मुतालिक भी इसी किस्म के अल्फाज थे। उस वक्त के अखबारात ने क्या लिखा, ये वीडियो इस वक्त आपके सामने चल रही होगी। अखबार की हेडलाइन ये है कि मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने वाले अनासिर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सदर अयूब का इंतबाह। और फिर आगे मजीद चीज़ें भी इसके अंदर लिखी गई और फातिमा जिन्ना के हवाले से और एक भरपूर किस्म की कैंपेन चलाई गई इस मुल्क के अंदर। जिन लोगों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को नहीं बख्शा, क्या वो सोहेल अफरीदी को बख्शेंगे? कभी भी नहीं बख्शेंगे। और इसी मकसद के तहत आज ये कैंपेन चलाई गई। अख्तियार वली साहब का क्या मैंडेट है? एक हारा हुआ शख्स जो नाराज़ होकर घर बैठ गया था। क्यों बैठ गया था? कि उसे भी हुकूमत में हिस्सा चाहिए था और माल गनीमत
जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट को समझ कर उन लोगों को जो हारे हुए हैं उनमें तकसीम किया जाए, वहाँ पर इख्तियार वली साहब का तो हक बनता है कि वो भी कहें कि जनाब हम भी आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं, हम भी बयानिया बनाने की सलाहियत रखते हैं जो चप्पल और कबाब से शुरू होता है और फिर एक सूबे के मामलात को आप कंट्रोवर्शियल जानबूझकर बना रहे हैं। सर कितने घंटे हुए हैं? 4 घंटे भी नहीं हुए थे सोहेल अफरीदी को कुर्सी पर बैठे हुए और उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई। आज 2 दिन हो गए सोहेल अफरीदी को चार्ज संभाले हुए और लोगों ने जो लेटर्स हैं निकाल कर लाकर सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दिए कि देखें अपने लोगों को नवाज रहे हैं, देखें इनके पास अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, ये शख्स गरीब का बच्चा कैसे एक सूबे का सरबराह बन सकता है, इसके पास तो किराए का घर नहीं है और ये इसकी माली वर्थ है। अगर ये किसी अमीर का बच्चा होता ना, ये फजल रहमान के घर से होता, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी जाले का बहुत प्यारा होता, तो फिर उससे वो बाकायदा तौर पे मकाम भी मिलता है, क्योंकि ये गरीब का बच्चा था, ये अवाम में से आया, अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। अवामी फैसले अवाम के जरिए होते हैं, बंद कमरों में नहीं होते, इसलिए सोहेल अफरीदी साहब ने इनकार कर दिया। व्यूअर्स, तफसीलात के मुताबिक जिस बुनियाद के ऊपर ये सारे का सारा मामला जो है इसे कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, एक तो जी वज़ीर आला केपी के सोहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त डाल दी है और अदालत से ये इस्तदा की गई कि फौरी तौर पर जो प्रिजन रूल के रूल नंबर 92 वाज़ेह इजाज़त देता है, इसके मुताबिक किसी भी कैदी से उनके वकील, वकला, फैमिली दोस्त, अहबाब, लीगल एडवाइज़र मिल सकते हैं, जिसको चाहे वो मुलाकात करने की इजाज़त दें। देखें मेरी एक बात सुनिएगा, इससे पहले भी मुतादिद दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। 50 के करीब ऐसी दरखास्तें थी जिन्हें कंसोलिडेट करने के लिए अलीमा बीबी ने कहा और उनके ऊपर फॉलोअप नहीं था, और फॉलोअप हो भी जाता तो यकीनन फैसला वही होना था। जब से डोगर साहब आए और इसके अलावा इनकी बाकी काबीना के लोग, मैंने इसे काबीना इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनके हम ख्याल लोग हैं, और काबीना एक सियासी जमात की से मुंसलिक एक लफ्ज़ है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ भी सर एक सियासी जमात के लिए और एक पाकिस्तान को का जो सिस्टम है चलाने वालों के लिए आपने ये एक छोटा सा एक कुंबा इकट्ठा किया, तो सर ये भी एक काबीना है, तो इस काबीना के बाकी जजेस भी कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देंगे और आप देख लीजिएगा कि एक लंबी तारीख दे दी जाएगी और नोटिस कर दिए जाएंगे। पहली बात, इसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा और अगर हो भी गई तो लंबी तारीख आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दी जाएगी। और सोहेल अफरीदी साहब ने जी दरवाज़ा खटखटाया, डिपेंड करता है कि ये दरवाज़ा खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, क्योंकि जो इन दरवाज़ों के ऊपर मुहाफिज हैं ये उनकी मंशा के मुताबिक पाकिस्तान का अदालती निज़ाम चल रहा है। दोस्तों, सोहेल अफरीदी साहब ने एक और काम ये किया कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को भी एक ख़त लिख दिया है। अब ये भी अफरीदी हैं, वो भी अफरीदी हैं, देखते हैं कि एक अफरीदी दूसरे अफरीदी की बात मानता है या फिर वो निज़ाम के आज ताबे है। और इस ख़त के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जब राब्ता किया गया तो बताया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफिस के लोगों ने उनसे कहा कि पूछ कर हम बताते हैं, जो स्टाफ था, और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पूछ कर बताने के इस वक्त मुंतज़िर हैं। देखें, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कल जब ये सवाल शहबाज शरीफ साहब से किया गया कि हमारी मुलाकात इमरान खान से आप करवा दें, ये बहुत ही अच्छा होगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। आज जब स्टाफ से जब राब्ता हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, तो उन्होंने भी कहा कि हम पूछ कर बताते हैं। चलें, स्टाफ ने तो पूछ कर चीफ जस्टिस से बताना था, वज़ीर आज़म साहब ने पूछ कर किससे बताना था? आप एग्जेक्टिव हैं, यू आर सेकंड इन कमांड इन द कंट्री। आईनी तौर पर वैसे तो आप सब कुछ ही हैं, लेकिन आपको जिस कुर्सी पर बैठाया गया, आपने किसी से पूछना नहीं है, आपने बताना है। लेकिन हमारे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो कहता है कि मैं पूछ कर बताऊंगा। तो फिर इस पूरी बहस के अंदर कि मैं पूछ कर बताऊंगा, आज जवाब आ गया और इख्तियार वली साहब जो चीख रहे हैं ना, जो उनकी चीखें इस वक्त हमें सुनाई दे रही हैं और जो वो प्रोपेगेंडा इस वक्त कर रहे हैं, उसका जवाब ये था कि जो सोहेल अफरीदी साहब है, इन्होंने कह दिया है कि जब तक मेरी मुलाकात नहीं होती मैं खान साहब से मिलने के बाद कोई फैसला करूंगा। और जो लेटर लिखा गया और जो जवाब आया उसमें ये भी बताया गया कि जनाब, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी है, कुछ मसरूफियात हैं, लिहाजा मैं अपनी जगह मुज़म्मिल असलम साहब को जो है ये मैंडेट दे रहा हूँ और उनको अलाउ करें कि वो इस मीटिंग के अंदर बैठ सकें। उसके फौरी बाद इख्तियार वली साहब टीवी पर आए और उन्होंने प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया। व्यूअर्स, ये वो हकाइक हैं जिन्हें पाकिस्तान का मीडिया कभी भी नहीं बताता। अब जो सबसे अहम नुकता है कि इस निज़ाम में मौजूद जितनी भी प्रॉक्सीज हैं, इनको एक एक को आप खंगाल कर देखें तो आपको पता चलेगा कि क्यों इमरान खान
مزاحمت کی طرف جانا چاہتے ہیں، کیوں وہ ایک تحریک کی بات کر رہے ہیں، وہ کیوں انقلاب برپا کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کرو اور آنے والے دن بہت ہی مشکل ہوں گے اور ہمیں تیاری کرنی ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ آپ دیکھیں عدالتیں 26ویں ترمیم کے اوپر اس وقت پہرا دے رہی ہیں، اور عمران خان کی رہائی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ چیف جسٹس صاحب کو یہ معلوم ہے کہ جس دن عمران خان کی رہائی ہوگی تو پہلا کام وہ کیا کریں گے، وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں 26ویں ترمیم کو ختم کر کے اصلی منصفوں کو ان کرسیوں پر بٹھائیں گے۔ عمران خان کو پاکستان کی عدالتوں سے انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ججز یہ ہینڈ پک ججز ہیں۔ پورا نظام اس لیے کھڑا کیا گیا کہ عمران خان اگر اقتدار میں آ گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، رولز آف دا گیم چینج کر دیے گئے، کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی اس لیے کی گئی۔ تو یہ صرف بقا کا معاملہ ہے، سروائیول کی جنگ لوگ لڑ رہے ہیں۔ اگر 26ویں ترمیم عمران خان رہا ہوئے تو 26ویں ترمیم ریورس ہوگی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یحییٰ افریدی صاحب کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑے گی، ان کو نامرات ملیں گی، اور چونکہ یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے تو اس لیے یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنا دفاع، اپنے اس کرسی کا دفاع وہ کر رہے ہیں، اور یہی کام جو ہے وہ آپ کو باقی عدالتوں میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہنا ہے کہ ڈوگر صاحب کو سپورٹ حاصل نہیں ہے افریدی صاحب کی، تو میرا نہیں خیال، افریدی صاحب اور ڈوگر صاحب مل کر یہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ لوگوں کے اور بھی نام شامل ہیں جنہوں نے اس نظام کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ پھر دوسری طرف یہ جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں، چیف الیکشن کمشنر، جنہیں تا حیات ایک ایکسٹینشن دے دی گئی کہ جب تک کوئی ہمیں نیا نہیں ملتا یہ صاحب کام کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام انہوں نے پاکستان میں 2024 کے الیکشن میں کیے، کروائے گئے ان سے، اور آج بھی یہ کر رہے ہیں۔ ان کو بھی ضمانت چاہیے تھی نا کہ ٹھیک ہے جناب، میں بیٹھا ہوں، اگر میں اس نظام سے نکل گیا تو میرے خلاف کارروائی ہوگی، اور عمران خان اگر باہر آ گیا، اس کی جماعت کو مینڈیٹ مل گیا، جو مینڈیٹ ہم نے چھینا، تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا اور میرے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت بھی مقدمہ چلے گا۔ تو یہ ہو گئے دوسرے صاحب جو اپنے انسٹیٹیوشن میں بیٹھ کر وہ عمران خان کی جماعت کو کچل رہے ہیں، اور اس لیے ان کے حق میں فیصلے نہیں آ رہے، کیونکہ اگر حق میں فیصلے آئے تو یہ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ پھر باری آتی ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ، اور پھر خان صاحب متعدد دفعہ یہ کہہ چکے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں باہر آ کر ان سے جنگ کروں گا یا ان کو تبدیل کروں گا تو ایسا نہیں ہے، میں پاکستان کے مفاد میں سب کو معاف کرتا ہوں، اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ یہ اعلان کیا۔ اور ویورز، پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے، ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ جس دن خان صاحب آئے تو ہمارے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو ماضی میں ہم نے ان کے ساتھ کیا یا آج ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہمارے خلاف کیسز کھلیں گے، ہم تحریک چلانے جائیں گے تو عوام ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، اور کوئی ہماری لیے جو ہے وہ کھل کر بات نہیں کرے گا۔ پاکستان کی صرف میڈیا کی مجبوریاں ہیں، انہوں نے ایک سسٹم چلانا ہے، وہ مجبور ہو کر، کچھ چینلز ایسے ہیں جو یہ کام نہیں کرتے اور کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی جب آپ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، فائنینشیل کنسٹرینٹس، تو آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ میڈیا بھی پھر اس وقت ان کی آواز نہیں بنے گا، ان لوگوں کی آواز بنے گا جس طرف عمران خان کھڑے ہوں گے۔ تو پورا نظام اس وقت مکمل طور پہ کمپرومائز ہے، اور اسی لیے ہر شخص اپنے انسٹیٹیوشن میں بیٹھ کر عمران خان کو کچلنے کی جو ہے وہ بات کرتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو جمہوریت کے راستے میں آتا ہے، عوام کے راستے میں آتا ہے، وہ کوڑے دان میں ہی جاتا ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دوں، اور یہ خبر جو آ رہی ہے جی، یہ خبر ہے سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کے حوالے سے، اور نمبر سر یہ بتاتے ہیں، یہ چونکہ عدالت کی بات ہو رہی ہے تو میں اس میں ایڈیشن یہ کرتا چلوں، جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو ہیں، انہوں نے 2-4 روز پہلے عائشہ ملک صاحبہ جو جسٹس عائشہ ملک ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 26ویں ترمیم کے حوالے سے جب سماعت ہو رہی تھی کیسز کی، تو اس میں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے کافی زیادہ لڑائی بھی کی، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور ایک دوسرے کو یہ ٹوکتے ہوئے نظر آئے۔ اور وہ جو بات کر رہی تھی وہ بالکل درست تھی کہ وہاں پر جو نوٹ ہے آپ پڑھ لیں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تمام ججز موجود تھے اور آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اب سارے ججز مل کر کیا کر رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ یحییٰ افریدی چیف جسٹس بن گئے، اور دوسری طرف جسٹس منصور چیف جسٹس نہیں بن سکے، اور ان کے لیے بھی ہماری نیک خواہشات ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا، کہیں پہ ایسا حکم نہیں ہے کہ انسانوں پر ظلم کرو، اس کی مخلوق پر ظلم کرو۔ جب آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھتے ہیں نا، تو یہ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ عوام کو انصاف دے سکیں۔ انصاف کرنے کی جو خصوصیات ہیں اور جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کسی پر بھی پورا نہیں اترے، اور اس وقت آپ کچھ طاقتوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ سر، آپ میں اور سیاستدانوں میں آج کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے اس نظام کو
اور لوگوں کو انصاف دینا شروع کر دیا تو پھر جس مینڈیٹ سے ہم ان کرسیوں پر بیٹھے یہ ختم ہو جائے گا. ویورز عین ممکن ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ جتنے ججز ہیں ان کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے, اور یہ اسی لیے کوششیں کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس کی ایک اور مثال کیا ہوا جی کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں حکومتی گروپ جو ہے وہ جیت گیا, اور بتایا جاتا ہے کہ جس کی مدد جسٹس جمال مندوخیل کی کمیٹی نے بہت کی, اور من پسند 453 لوگوں کو نئے لائسنسز دیے گئے, اور حکومتی گروپ 370 ووٹوں سے تو پھر جیتنا ہی تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائسنس جاری کیے گئے. اسی طرح کا معاملہ ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ اپنے ہم خیال لوگوں کو ممبر بنا دیں یا پھر آپ ان کے لائسنس جاری کر دیں, تو انہوں نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ اسی قبیلے کو دیں گے نا جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتے ہیں. تو جیتنے والوں کو لائسنس جاری کیے گئے, اور اس میں جسٹس جمال مندوخیل کا کمال ہے. اگر یہ نہ جاری کیے جاتے تو یقیناً آج نتائج مختلف ہوتے. وہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بار کے اندر آپ بیانات دیں گے, آپ کے لوگ آ گئے, آپ 27ویں ترمیم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار الیکشن میں پلاٹوں کی سیاست جیت گئی. حکومتی گروپ نے سپریم کورٹ کے وکلا کو پلاٹس کا لالچ دیا. جو پلاٹ 60 لاکھ کا تھا اب کروڑوں کا ہو گیا, اور یہ ہے جی سسٹمیٹک دھاندلی جو آج پاکستان کے اندر کی گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اور پھر جو خطوط لکھے گئے حکومت کا کیا ریئیکشن ہوگا. ہمیں کچھ خبریں جو انصار عباسی صاحب ذرائع سے کوٹ کر رہے ہیں, یہاں بھی آپ کو اسی قسم کا ایک جال جو نظر آئے گا کہ سہیل افریدی صاحب کس کی چوائس تھے, اور سہیل افریدی کو کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. اور پھر انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سہیل افریدی کو نہیں جانتے تھے, یہ مراد سعید کی چوائس ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اپنے ذرائع سے یہ دعویٰ کیا ہے. اب یہ الزام ہی ہوگا, دعویٰ کیا جی اس کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مبینہ طور پر ان کا یہ مشورہ مسترد کر دیا, اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے اور اپنی جیل سے رہائی کے لیے احتجاجی تحریک پر زور دیا. چونکہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ متعدد دفعہ یہ پیغام لے کر گئے کہ ہمیں افہام و تفہیم سے مسائل کو حل کرنا چاہیے, بات چیت سے ہم آگے بڑھیں. اچھا, بات چیت کا مطلب یہ تھا کہ ان کی بات کو مان لیا جائے, کہ عمران خان خاموش ہو جائیں, عمران خان اس نظام کو تسلیم کر لیں. پھر عمران خان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ 2 برس آپ کی جو جد و جہد ہے اور جو قید آپ کاٹ رہے ہیں, اس سے ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ عمران خان کبھی بھی اس نظام کو نہیں تسلیم کریں گے, چاہے 10 سال انہیں اس جیل میں کیوں نہ رہنا پڑے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ عمران خان کے لیے اگلے 10 سال یہ کوشش, یہ جدوجہد کریں گے. تو جو لوگ ہار گئے, جو لوگ نہیں چلا سکتے تھے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس پورے عمل سے الگ ہو گئے. ایک سینئر پارٹی ذریعے کے مطابق, اب ان کے جو سینئر پارٹی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ علی امین گنڈا پور گزشتہ نومبر کے احتجاجی مارچ میں ہونے والے تشدد کے بعد ایک مرتبہ پھر تصادم کی راہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک سینئر پارٹی ذریعے کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی کے ان ارکان میں شامل تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ احتجاجی سیاست نے کوئی نتیجہ نہیں دیا اور مذاکرات کو ایک منصفانہ موقع دینا چاہیے. گنڈا پور کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اگر انہیں مذاکرات میں آزادانہ کام کی اجازت دی جائے تو عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. ان کے ذرائع مزید انکشاف اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ مراد سعید نے فیملی کے خاتون رکن کے ذریعے بشرا بی بی کی فیملی کے توسط سے عمران خان تک سہیل افریدی کا نام پہنچایا. ذریعے کے مطابق عمران خان سہیل افریدی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے, لیکن مراد سعید کی سفارش پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا. مزید یہ کہا کہ شاید عمران خان یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ سہیل افریدی کون ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیموں کی جانب سے اپنے خلاف ہونے والی تنقید سے سخت دل برداشتہ تھے اور اس مہم کا ذمہ دار وہ بنیادی طور پر علیمہ خان کو ٹھہراتے تھے. سابق وزیر اعلیٰ نے عمران خان کو آگاہ کیا کہ پارٹی کے اندر اختلاف اور سوشل میڈیا پر اپنے لوگوں کی تنقید سے وہ کمزور ہوئے. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی کمزور نہیں ہو سکتا. آپ کے اپنے کیا دھرا جو آپ کا تھا وہ آپ کے آگے آیا. اگر آپ لوگوں کو چھوڑ کر 26 نومبر سے پہلے ڈی چوکا پہنچ گئے تھے, اس وقت تو کوئی قتل و غارت نہیں ہوا تھا, اور آپ پہنچ گئے, آپ کیوں چھوڑ کر وہاں سے غائب ہوئے؟ کس نے آپ کو وہاں سے بھگایا اور کئی گھنٹے آپ غائب رہے؟ تو یہ وہ سوال تھا جو پاکستان کی عوام, جو آپ سے نوجوان اور کے پی کی عوام آپ سے بدظن ہوئی اور سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف تنقید ہوتی ہے. سر, علی امین گنڈا پور سے یہ لوگ زندگی میں کبھی نہیں ملے ہوں گے, اور کسی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. صرف ایجنڈا یہ تھا کہ مقدمہ عمران خان کا لڑو. عمران خان نے کہا نکلو تو تم نکلے, اور جتنے لوگ سری لنکا میں نہیں نکلے تھے اس سے زیادہ لوگ تمہارے ساتھ تھے. جتنے لوگ
بنگلہ دیش میں نہیں نکلے، اس سے زیادہ لوگ تمہارے ساتھ نکل کر باہر آئے، لیکن تم نے اس اپرچونٹی کو کھو دیا اور سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ابھی بھی تو تمہاری حکومت گئی نا بھائی، اس وقت اگر حکومت چلی جاتی تو آج تمہارا تاریخ میں نام ہوتا، پاکستان میں ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر تمہاری تصویر ہوتی، تمہارے چرچے ہوتے، تم عمران خان کے بعد پاکستان میں سب سے بڑے لیڈر ہوتے۔ سہیل افریدی کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی تصویریں، اس کی ویڈیوز اڈیالہ کے باہر مار کھاتے ہوئے، اس کے بال کھینچتے ہوئے ہم نے دیکھی، اس کو رپورٹ کیا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن آج وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس نے پہلا آتے ہی انکار کیا، نے کہا نہیں جی، جب تک میری آپ بھی اگر پوچھ کر بتائیں گے تو میں بھی پھر پوچھوں گا اپنے لیڈر سے کہ وہ کیا کہتا ہے، اور یہی وجہ بنی۔ اب انصار باسی صاحب کی جو سٹوریز ہیں، اوبیسلی کوشش اس کی یہی ہے نا کہ کسی طرح ڈیمیج کیا جائے سہیل افریدی صاحب کو۔ آپ لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں، اندرونی معاملات۔ آپ لوگوں نے جو خط لکھے، پتہ ہی چل رہا ہے جی کہ ایک خط لکھا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مہاجرین والی سیٹ ہے کشمیر میں، ہم اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہو تسلیم کرنے والے یا نہ کرنے والے؟ یہ عوام کی چوائس ہے۔ عوام سڑکوں پر تھی، جن لوگوں کے لیے قانون بنایا گیا اور جن لوگوں کی اسمبلی، جن لوگوں کی وجہ سے یہ اسمبلی ہے اور جہاں سے عوامی نمائندگان نکلتے ہیں اور ان کے حقوق اور ان کے لیے کام انہوں نے کرنا ہے، ان کو منظور نہیں ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیٹیں ختم ہوئی تو عوام ہمارے ساتھ۔ عوام سر آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوگی، اور کشمیر کی عوام دوبارہ سڑکوں پر آ جائے گی اگر آپ نے ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے۔ اور کے پی میں حالات اوبیسلی ایک جماعت کے لیے اگر آپ خراب کریں گے تو آپ کے لیے وہاں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو پھر سے ایک خبر یہ بھی دوں، فضل الرحمان صاحب اور ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے جناب کہ فضل الرحمان صاحب نے گلہ کیا، اور گلہ ان کا یہ تھا کہ مجھے کیوں سیٹ نہیں دی گئی، اور بعض لوگوں کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جو سیٹ ہے جس کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ گورنر کی سیٹ کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا، اس سے پہلے صدر بنانے کا وعدہ کیا گیا، آصف علی زرداری صدر بن گئے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب جو منافقت کر رہے ہیں نا، وہ اب قوم کے سامنے ایک ہر جو ان کا داؤ ہے نا وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ فضل الرحمان اس پارلیمان کو اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسی پارلیمان اور انہی اسمبلیوں میں اور اسی قانون کے مطابق جہاں پر باقی فارم 47 کی حکومت بنائی گئی، ان کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ آپ کے گھر کا ایک بچہ جو ہے، ایک آپ کا بھائی وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ تھا، اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے پاس 17-18 سیٹیں نہیں ہیں، اور آپ 2/3 جن کے پاس اکثریت ہے کے پی میں، آپ ان کی حکومت کو ختم کر کے اپنے بھائی کو بٹھانا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان جو ہے عوامی امنگوں کے مطابق نہیں ہے۔ جہاں پر لوگوں کی اکثریت ہے وہ عوامی امنگوں کے مطابق نہیں، لیکن آپ کی 18 سیٹیں جو ہیں وہ عوامی امنگوں کے مطابق ہیں۔ پھر ایک اور بات آج صالح ظفر صاحب نے ان کے حوالے سے کی کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اپنے ثوابدیدی اختیار کے تحت مولانا کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سنی اتحاد کونسل تحریک انصاف کے تمام ارکان کو آزاد قرار دیے جانے کے بعد جے یو آئی فے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ آپ نے نا اتنا فیسیلیٹیٹ کیا اس نظام کو الیکشن کمشنر صاحب کہ اب اگر آپ چاہیں گے بھی، یعنی یہ جو آپ نے ڈائلاگ سنا ہوگا نا کہ جرائم کی دنیا میں جو چلا گیا وہاں پہ جانا آسان ہے، واپس آنا بہت ہی مشکل ہے، تو سر یہ جرم کرتے کرتے، یہ جو قومی جرائم ہے کرتے کرتے اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب واپس آنا ان کے لیے ناممکن ہے، اور اگر یہ چاہیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا تو پھر کیا ہوگا؟ جو کمشنر راولپنڈی غائب ہو گیا اسی طرح یہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ اب وہ کمشنر صاحب کہاں ہیں؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، دنیا کے کس کونے میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس مہمان ہیں، کہاں ہیں، کسی کو اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ ابھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ فلک جاوید کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا کہ این سی سی آئی اے نے ٹویٹس کے اسکرین شاٹس ریکارڈ پہ لگائے، ان اسکرین شاٹ سے ریاستی اداروں کے خلاف افراتفری اور انارکی ظاہر نہیں ہوتی۔ عدالت 1 لاکھ مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرتی ہے، اور فلک جاوید کو ضمانت جو ہے جی وہ مل گئی ہے۔ اب یہ کیس آگے چلے گا۔ آج پاکستان میں سر لبیک یا رسول اللہ جامع مسجد تحریک لبیک پاکستان کی بہت ساری مساجد کو سیل کیا گیا۔ مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر ہے کہ ایک مسجد کو سیل کرنے کے بعد جب آپ کوئی پولیس جو کام کرتی ہے نا، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اخبارات میں ان کی تصویریں بڑی بڑی لگا دی جاتی ہیں، اور ایک فوٹوگرافر کو بلا کر اور کسی
من پسند صحافی جو کرائم بیٹ کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ یار تصویر لا دو ذرا صاف دے آگے، ہماری جو ہے نا وہ ایک گڈ ول بن جائے گی. یہ الفاظ اکثر میں نے ایس ایچ اوز جو ہیں نا ان کو سنا ہے کہتے ہوئے. تو یہ جو گڈ ول بنانے کے چکر میں انہوں نے کیا کیا جی، اب مساجد کو یہ سیل کر رہے ہیں، اور مساجد کو سیل کرنے کے بعد پولیس والے وہاں پہ تصویریں بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یار یہ کون سا کوئی تم نیک کام کر رہے ہو؟ آپ نے لوگوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے فساد برپا کیا، آپ پکڑے. کسی نے اگر کسی پولیس والے کو گولیاں ماری، آپ ان کو بھی سزا دیں، بالکل دیں، کوئی آپ کو نہیں روک رہا. لیکن کوئی شرم، کوئی حیا، مساجد کو سیل کرنے کے بعد آپ یہ جو تصویریں بنوا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ بنی اور کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت یا باقی لوگ جو کارروائیاں کر رہے ہیں انہیں کچھ جو ہے ہوش کے ناخن لینا چاہیے. میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ تحریک لبیک نے اپنے جاں بحق کارکنوں کی لاشیں وصول کرنے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور عدالت نے پنجاب حکومت اور پولیس سے جواب مانگتے ہوئے 6 دن کے بعد کی تاریخ دی، یعنی 23 اکتوبر کی تاریخ دی ہے، اور اگلے 6 دن تک ڈیڈ باڈیز ان کی حوالگی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اور یہ آپ کی عدالتیں ہیں. اگر یہ کیس مریم نواز کا ہوتا، اگر یہ کیس ہاؤس آف شریف کا ہوتا، تو انہی عدالتوں نے چل کر ان حکمرانوں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کو فیصلہ جو ہے وہ دینا تھا. ابھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ آج عمران خان کی ہدایت کے اوپر پورے کے پی میں جی احتجاج ہو رہا ہے. تفصیلات کے مطابق لال قلعہ کا شہید کلام خان چوک میں 9 مئی 26 نومبر کو پی ٹی آئی اور مرید کے میں تحریک لبیک کے کارکنان پر سیدھی گولیاں چلانے پر احتجاجی مظاہرہ ہوا اور تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. دیکھیں یہ جو اگلا الائنس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا مجھے تو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، چونکہ ان کا دکھ ایک ہے. تحریک لبیک والوں نے بے وفائی کی ماضی میں اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن آج آپ کی جماعت کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے جی، اور پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو جمہوریت اسی کا نام ہے اور جمہوری لوگ اسی طرح کرتے ہیں. پھر یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.